بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لوگ لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں کہ اللہ رزق کی فراوانی کرے، پیسہ آئے، گھریلو معاملات اچھے ہو جائیں۔ تو آج وہ وظیفہ جو میرے نبی نے بتایا تھا اور حضرت علی نے بھی فرمایا، جس بندے نے بھی یہ وظیفہ کیا، جس بندے نے بھی اس کے اوپر عمل کیا، اللہ نے ان کو اتنا رزق عطا کیا ہے، اتنا رزق دیا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی اگر اس عمل کو کر لے تو رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور رزق کے انبار لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی یہ ایسا ممکن نہیں کہ اس کا رزلٹ نہ ملے۔ میرے نبی کی زندگی، وہ پوری زندگی جو ہے وہ سائنس اس کے ارد گرد رہتی ہے، اور جو رزق کے متعلق آپ نے بیان فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کیا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، جن لوگوں کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، شہرت کی کمی ہے، وہ اس عمل کو کرے، اللہ کی ذات اتنا رزق دے گی، اللہ کی ذات اتنی عزت دے گی، اللہ کی ذات اتنی انسان کی عزت بنائے گی کہ جب انسان گھر سے نکلے گا تو لوگ اس کے ہاتھوں کو چومیں گے، جب گھر کے اندر یا گھر کے باہر نکلے گا، جہاں جہاں جائے گا رزق اس کے پیچھے ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا عمل کون سا عمل ہے جو میرے نبی نے بتایا؟ وہ اتنا چھوٹا عمل، اتنا آسان عمل، اور بن پیسے لگائے۔ تھوڑا سا مائنڈ کے اندر یہ سوچنا ہے کہ میرے نبی نے یہ عمل بتایا تھا اور یہ عمل حضرت علی نے بتایا تھا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ چھوٹا سا عمل ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ تم صرف اور صرف وضو میں رہا کرو، پاک رہا کرو، پاکیزہ رہا کرو، اللہ کی ذات آپ کے گھروں کے اندر پیسے کی فراوانی کر دیں گے۔ اتنا رزق آئے گا، اتنا رزق آئے گا کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ تو ناظرین، اس کی تفصیل تھوڑی سی میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے شروع میرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ توحید ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ، ان پر، ان کی پیاری آل پر، اللہ، جب آل کا ذکر آتا ہے تو میرے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے۔ جب واقعہ کربلا ہوا تو میرے نبی کے خونی رشتہ دار 72 تن جن کو کہتے ہیں، 72 لوگ جنہوں نے شہدائے کربلا کا ایک تمغہ اور ایک نشانی بنا کر اس کائنات سے گئے، وہ میرے نبی کا خون تھا، وہ میرے نبی کی عزت تھی، میرے نبی کا شان تھا، آن تھی، وقار تھا، پہچان تھی، اور آپ کی ایک یاد تھی۔ تو مارنے والے کون تھے؟ شہید کرنے والے کون تھے؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ
اذانیں دینے والے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، بڑی بڑی لمبی اذانیں دیتے تھے۔ یزیدی ٹولہ جس کے اندر شمر بھی تھا اور باقی بھی اس کے مددگار تھے، وہ مسجدوں کے اندر اذانیں دینے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، یہاں تک کہ وہ قاری قرآن بھی تھے۔ یزید خود امامت بھی کراتا تھا، یزید خود ایک بہت بڑا لیڈر تھا اسلام کے اندر، لیکن کیا ہوا؟ اس نے ظلم کی انتہا کر دی، ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک طرف بھی اسلام ظاہری طور پر اور دوسری طرف بھی اسلام۔ اب انسان کو تمیز کرنا اور فرق نکالنا یہ بندے کے بس کی بات ہونی چاہیے۔ آج اس دور میں حضرت امام حسین کے ماننے والے بھی ہیں اور یزیدی بھی ہے، وہ بھی ٹولہ ہے، یہ بھی ٹولہ ہے دونوں مسلمانوں کی ایک نشانی۔ ظاہری طور پر ان کو پہچاننا مشکل ہے، اب کس طریقے سے پہچانا جائے؟ ایک میں آج آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ جو یزیدی مسلمان تھے، جو یزیدی مومن تھے، جو یزیدی اپنے آپ کو بڑا اسلام کا علمبردار ثابت کرتے تھے، ان میں ایک خامی تھی۔ وہ خامی کیا تھی؟ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، صدقہ بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان میں یہ تھا کہ ساتھ نیکی بھی کرتے تھے، امامت، نمازیں، روزے سب کچھ کرتے، لیکن ساتھ شرابیں بھی پیتے، زنا بھی کرتے، اپنی مرضی کی عیش و عشرت بھی کرتے۔ اسلام کے اندر ان چیزوں کی پابندی ہے۔ میرے نبی کی جو آل تھی وہ ان چیزوں سے محفوظ تھی، انہوں نے تو نہ شرابیں پی، نہ زنا کیا، نہ اس قسم کی کوئی غلط چیز نہیں تھی۔ اب انسان کو پکارنا ہو، پہچاننا ہو، پیار کرنا ہو تو یہ فرق نکال لیں۔ جو مومن ہوگا، جو نیک ہوگا، جو اچھا انسان ہوگا، جو اصل مسلمان ہوگا، وہ نہ شراب پیے گا، نہ زنا کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ لالچ کرے گا، نہ اپنی بیٹیوں کا حق کھائے گا، نہ کسی مقام پر کسی کے ساتھ سودی کاروبار کرے گا، یہ چیزیں اس میں نہیں ہوں گی۔ اور جو نقلی مسلمان ہوگا، یزیدی لیول کا ہوگا، وہ نمازیں، اذانیں، یہ بھی سب کچھ کرتا جائے گا، لیکن ساتھ وقت کے ساتھ وہ گناہ بھی کرے گا اور بزنس بھی سودی کرے گا، سارا کچھ کرے گا۔ تو یہ تھے دو ٹولے۔ جو میرے نبی کا اصل مسلمانی ٹولہ تھا وہ حضرت امام حسین تھے، جن میں یہ خامیاں نہیں تھیں، یہ ان میں برائیاں نہیں تھیں۔ تو آج آپ خود موازنہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ ہمارا کون سا ٹولہ ہے۔ یہ خود اپنے آپ کو پہچانو، تجزیہ کرو اور کمنٹ سیشن میں مجھے بتائیے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔